آئی گیس اس مشاورتی اجلاس کے لیے جتنے کم لوگ ہوں اتنا زیادہ اچھا ہے، تاکہ کانکریٹ سجیشنز، کانکریٹ ریکمنڈیشنز، زیادہ سے زیادہ جو فوکسڈ چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکیں۔ مشاورتی اجلاس کا بھی مقصد چونکہ یہی ہوتا ہے، ہم نے کوشش کی تھی کہ 30 سے 35 لوگوں کو اکٹھا کریں، اور اس اجلاس کا جو مقصد تھا وہ بیسیکلی کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم چاروں صوبوں میں اس طرح کے مشاورتی اجلاس کر کے اپنی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے کچھ تجاویز مرتب کر سکیں، تجویز کر سکیں، جو وہ آئندہ ہونے والے جو الیکشنز ہیں، خاص طور پہ جنرل الیکشنز کی بات ہو رہی، تو اس کے لیے اپنے مینیفیسٹوز میں ڈالنے کے لیے کچھ چیزیں ان تک ہم تھرو کر سکیں۔ ہم نے اسی طرح سے ایک پروگرام ابھی کچھ دن پہلے کوئٹہ میں بھی ترتیب دیا، اور ہمیں متعدد آرگنائزیشنز کی طرف سے اور خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بڑا بہتر اور اچھا رسپانس ملا، اور بڑے وعدے وعید بھی وہاں پہ کیے گئے۔ اب آپ کو ظاہر ہے معلوم ہے یہاں پہ ہمارے کچھ سیاسی نمائندے بھی شرکت کر رہے ہیں، تو ان کو بھی بہتر طریقے سے معلوم ہوگا کہ چیزیں جب گفتگو میں آئیں اور اس کے بعد پھر جب ان کی امپلیمنٹیشن کا کام ہے تو پھر چیزیں کافی زیادہ فرق ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم نے کوشش کیا تھا کہ جتنا ہم اپنے جو 2 آنے ہیں یا اپنی 2 سینس ہیں ان کو کم از کم پورا کرنے کی کوشش کر سکیں، تو وہ کام کچھ ہم نے کوئٹہ میں بھی کرنے کی کوشش کی، اور وہ کام نہ صرف مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں ہوا بلکہ کچھ ہماری سیکٹیرین کمیونٹیز کی ریپرزنٹیٹیو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پہ مجلس وحدت المسلمین، ان کی طرف سے بھی کافی ساری سجیشنز ہمیں موصول ہوئیں کہ آپ جو کہ مائنورٹیز پہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سیکٹیرین کمیونٹیز پہ بھی اس طرح سے کچھ ریکمنڈیشنز ترتیب دینی ہوگی جو کہ الیکشنز قریب ہیں۔ تو اسی طرح سے آج کی یہ نشست بھی ہم نے منعقد کرنے کی کوشش کی۔ دوستوں ساتھیوں، نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس عرصہ دراز سے مائنورٹی رائٹس اور ان جنرل ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ خاص طور پہ ہمارا جو موضوع ہے یا کام کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ مائنورٹی رائٹس ہے، تو پھر ہم زیادہ چیزوں کو اسی طرف فوکس کرتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے مشاورتی اجلاس کا جو مین مقصد ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ اس سیاسی بھام میں، اس پولیٹیکل انسرٹن سچویشن میں ہم اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ شاید اس سال میں اور یا متوقع اگلے سال میں الیکشنز ہم سب دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت اچھا وقت ہے جو کہ چاہے اس پولیٹیکل سچویشن کو کنسیڈر کریں یا پولیٹیکل سچویشن نارمل ہو، تب بھی یہ ہے کہ 5 سال کے دور میں 1 سال پہلے تمام سیاسی جماعتیں اپنا سیاسی کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ سو اسی سارے ٹائم پیریڈ کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم نے اس سارے کام کو ترتیب دیا کہ جی ہم سیاسی نمائندوں سے اور ہماری جو سماجی تنظیمیں ہیں اور اس کے علاوہ ہماری جو کمیونٹی ریپرزنٹیٹیوز ہیں یا متعلقہ جو کمیونٹیز ہیں جس میں خاص طور پہ کرسچن، ہندو، سکھ اور اس کے علاوہ باقی جو ہماری کمیونٹیز ہیں ان کے نمائندوں سے مل کر ہم اپنی تجاویز مرتب کریں اور ان کو کسی نہ کسی صورت میں ایک پیپر کی صورت میں یا ایک بلیک اینڈ وائٹ شکل میں ان تک گوش گزار کریں۔ یہ اس ساری سیریز کی ایک دوسری نشست ہے جس کے بعد ہم پھر پشاور میں بھی جائیں گے، اور اس کے بعد ہم پھر لاہور میں بھی اسی طرح کی ایک تقریب منعقد کریں گے، اور ساری تجاویز کو ہم ایٹ دی اینڈ یعنی کوئی 1-1.5 مہینے کے وقفے سے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کو مل کر یا ان کے ہیڈز کو مل کر اپنی یہ ساری ریکمنڈیشنز تھرو کریں گے کہ مائنورٹیز کے لیے جب آپ نے مینیفیسٹوز کی بات کرنی ہے تو پھر یہ چیزیں آپ نے اپنے مینیفیسٹوز میں ڈالنی ہے، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی کسی نہ کسی حد تک یا تمام طریقوں سے انشور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن معزز خواتین و حضرات، 2018 کے بعد سے جو سچویشن رہی ہے، ہماری جو آبزرویشن ہے یا جو چیزیں ہم نے وٹنس کی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہمیں ابھی تک سینسس پہ کلیئر ریزلٹس نہیں مل سکے کہ پاکستان میں اقلیتیں کس شمار میں ہیں یا کس عددی نمبرز میں ہیں۔ ابھی تک اس نمبر پہ ایک ابہام ہے یا اس نمبر پہ ایک کنفیوژن ہے کہ کیا نمبر ہونا چاہیے۔ وہ کمیونٹیز کے اندر بھی ابہام موجود ہے اور وہ گورنمنٹ کے اندر بھی ابہام موجود ہے۔ کمیونٹیز کے اندر کا جو ابہام ہے وہ کچھ اس طریقے سے کہ جی کبھی کبھار بات سننے میں آتی ہے کہ ہندو کمیونٹی کا نمبر سب سے زیادہ ہے، لارجسٹ کمیونٹی یا لارجسٹ ریلیجس مائنورٹی ان کو کنسیڈر کیا جائے،
یا کبھی کرسچن کمیونٹی کی طرف سے اسی طرح کا ابہام آتا ہے کہ جی ان کو سب سے زیادہ بڑی مائنورٹی کمیونٹی کنسیڈر کیا جائے. آلدو یہ سب ڈپینڈ کر رہا ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جو دوسرا ابہام ہے خاص طور پہ اس میں کہ ہماری گورنمنٹ نے ابھی تک کلیئر ریزلٹس ہمیں ابھی شیئر نہیں کیے یا ہمارے ساتھ ابھی وہ نہیں دیے گئے ہمیں. دوسری بڑی چیز اس میں جس کو ہم پولیٹیکل نرسری تسلیم کرتے ہیں, ہمارے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ابھی تک چاروں صوبوں میں کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آئیں جس میں ہماری پولیٹیکل ریپرزینٹیو کو اس نرسری سے انشور کیا جائے تاکہ ہم آگے چل کر اپنی حقیقی اور معنی خیز جو سیاسی نمائندگی ہے اس کو کم از کم انشور کروا سکیں. تیسری جو بڑی چیز اس میں سامنے آ رہی ہے کہ اس سینسس کے بعد سے ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ ہم نے صوبوں میں, وفاق میں اور سینٹ میں ہماری نمائندگی کس طرح کی اور کتنی ہونی چاہیے. جو تو ہمارے پاس فگرز ہیں اور جو فیفن کی آرگنائزیشن ہے جو خاص طور پہ الیکشن مانیٹرنگ کا کام کر رہی ہیں اور الیکشن مانیٹرنگ اور آبزرویشنز کا کام کر رہی ہیں, ان کے حساب سے یا ان کے مطابق ہمارے پاس پنجاب میں 8 MPs ہیں, ہمارے پاس بلوچستان میں 3 MPs ہیں, KPK میں 4 MPs ہیں, سندھ میں ہمارے پاس 9 MPs ہیں, اور اسی طرح سے نیشنل اسمبلی میں ہمارے پاس 10 MNAs ہیں اور سینٹ میں ہمارے پاس 10 ریپرزینٹیوز کی نمائندگی ہے. سو کل ملا کے کم از کم 44 لوگ ہیں جو اوور آل اس 3.5-4% کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اس 3.5-4% کو اوور آل دیکھا جائے تو کم از کم بھی 2 کروڑ سے زیادہ کی نمائندگی بنتی ہے جس کی نمائندگی کا حق ان 44 لوگوں کو ملا ہے. اور اوبویسلی یہ 44 لوگ اسکیٹرڈ ہیں, یعنی پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے حلقوں میں اپنی کمیونٹیز کی نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے 3.5 سال میں پرو مائنورٹی لیجسلیشنس بالکل آبزرو نہیں کی, نہ ہی کوئی اس قسم کی کوئی پالیسی بنی خاص طور پہ فیڈرل لیول پہ, اور نہ ہی کوئی اس قسم کی کوئی لیجسلیشن ہوئی. اگر کوئی چیز سامنے آئی جس حوالے سے ڈاکٹر جے پال چھابڑیا بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, وہ صرف یہ ہوا کہ ایک ایکٹ آف کیبنٹ ہوا, نہ کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوا. ہمیں ایک نیشنل مائنورٹی کمیشن دیا گیا جو کہ ہمارا ایک درینہ مسئلہ بھی تھا. ہمیں اس کمیشن کے ذریعے ہمارے حقوق کے حصول کے لیے کام کرنے کے حوالے سے بھی انشور کروایا گیا کہ جی یہ مائنورٹی کمیشن آپ کے حقوق کے حوالے سے کام کرے گا. آلدو بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ڈاکٹر جے پال صاحب بھی روشنی ڈالیں گے اور فردر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کیا کرنا ہے کام اس پہ بھی وہ بات چیت کریں گے. دوسرا اس میں کسی نہ کسی حد تک ہمیں ٹوکنزم پہ بھی رکھا گیا, ہمیں افرمیٹیو ایکشنز پہ بھی رکھا گیا. بہت ساری چیزیں کچھ اس طرح سے بھی تھیں کہ افرمیٹیو ایکشنز کی صورت میں ہمیں 2001 میں 2002 میں ملی, جو مشرف ایرا کے دور سے شروع کر کے آج تک جو ہم یوز کر رہے ہیں یا جس کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں, وہ آپ لیجسلیشن کے کانٹیکس میں سمجھیے, آپ پالیسی میکنگ کے کانٹیکس میں سمجھیے, یا کچھ اس قسم کی چیزیں سمجھیے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں انشور کروایا گیا کہ ہمیں جوائنٹ الیکٹڈ سسٹم کی طرف جانا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی سلسلہ یہ کہ کمیونٹی کے اندر ایک خواہ کا ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. ٹوکنزم کے کانٹیکس میں اگر دیکھیے تو ہمیں جاب یا نوکریوں کے حصول کے حوالے سے کوٹے کو انشور کیا گیا, اور پھر اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کے حوالے سے بھی کوٹے کو انشور کیا گیا, کچھ اس طرح کی چیزیں. لیکن ان 3-3.5 سال میں جو چیزیں سامنے آئیں, اور اگر آپ کنسیڈر کریں تو پچھلے 6-7 سال میں جو چیزیں سامنے آئیں, پچھلے 2 سال میں خاص طور پہ 2021 کا اگر سال کنسیڈر کریں تو سب سے زیادہ ورسٹ سچویشن رہی ہے خاص طور پہ بلیسفیمی لاز کو لے کر, اور وہ صرف ریلیجس مائنورٹیز کو لے کے نہیں لیکن سیکٹیرین کمیونٹیز کو لے کر بھی ہے. سب سے زیادہ کیسز بلیسفیمی کے وہ سیکٹیرین کمیونٹی کے حوالے سے ہوئے 2021 میں. اور پھر اسی طرح سے فورس کنورژن والا بھی معاملہ ہے. پچھلے 1.5-2 سال میں جو فورس کنورژن کی سچویشن رہی ہے اس پہ اچھی خاصی لہدے ہوتی رہی ہے, وہ چاہے پنجاب ہو یا سندھ ہو, چونکہ خاص طور پہ ان دونوں صوبوں میں مذہبی تبدیلی کا یا مذہبی جبری تبدیلی کا جو معاملہ ہے وہ زیر گفتگو رہا ہے, اور ہمارے جو صوبائی اور ہمارے جو وفاقی ایوان ہیں وہاں پہ بھی گفتگو زیر بحث رہی ہے. ایک بل وفاق میں بھی ٹیبل کیا گیا لیکن اس کی کہاں تک امپلیمنٹیشن رہی وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے, خاص طور پہ چونکہ ہمارے ہندو کمیونٹی سے دوست یہاں پہ تشریف فرمائے تو وہ بھی اس میں روشنی ڈالیں گے. سو ان تمام ساری چیزوں کا
ایک مختصر جائزہ لیتے ہوئے میں اپنے جو ایکسپرٹس ہیں اور جو ان ساری چیزوں کے حوالے سے بالواسطہ اور بلا واسطہ ایفیلیٹڈ ہیں، میں ان کو سب کو دعوت دوں گا، جس میں سب سے پہلے میں خاص طور پہ دعوت دوں گا جناب ذوالفقار شاہ صاحب کو، جو انسانی حقوق کی یہاں پہ سندھ میں ایک بہت بڑی آواز ہیں، سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کے ممبر ہیں اور جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کے. ذوالفقار صاحب پلیز. اس کے بعد میں درخواست کروں گا جناب منگلا شرما صاحبہ سے، جو ممبر پروونشل اسمبلی ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور پھر میں درخواست کروں گا جناب مسلم پرویز صاحب کو، جو نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے کراچی ڈویژن میں. سر آپ بھی اگر اس نشست پہ تشریف لیں تو اچھا ہو جائے گا. اور پھر میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر جے پال چھابڑیا کو، جو ممبر ہیں نیشنل مائنورٹی کمیشن کے، جس کا تذکرہ یا ذکر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا، جو ہماری وفاقی حکومت نے بنایا. جناب ڈاکٹر جے پال چھابڑیا سندھ سے ان کے ممبر ہیں. سو ان کے ساتھ ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کو میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ قریب آ جائیں تو بہتر ہوگا. جناب روی دھوانی صاحب، جو ہندو پنچایت کونسل کے جنرل سیکرٹری ہیں اور ایک اچھا خاصا نام ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں شکایت مل رہی تھی کہ بہت عرصے بعد ہم پروگرام کر رہے ہیں، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ ہم کافی عرصے سے اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوستوں کو اسی طرح سے انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ اچھا ہے کہ جتنے زیادہ کم دوست ہوں، ہمیں تجاویز بھی اتنی مختصر اور کانکریٹ ملے گی. تو میں شروع کروں گا جناب ذوالفقار شاہ صاحب سے، جو بہت زیادہ دیر سے انتظار کر رہے ہیں اور اس سارے معاملے پہ کیونکہ ممبر ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کے سندھ پہ، اور اوور آل ساری سچویشن کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں. جناب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کی نشست رکھی، کیونکہ یہ ذرا ٹائمنگ اس طرح ہے کہ بالکل رمضان کا جو ہے وہ آخری دن چل رہے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے 2-3 لوگ ملے بھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس مڈل میں ہیں کہ ہمیں آج شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے، تو ہم وہ آئے لیکن اسی پروگرام کے لیے آئے اور وہ چلے گئے. تو میرے خیال اس کو ریکگنائز کرنی چاہیے کہ یعنی کہ اس طرح کی ٹائمنگ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی حرج نہیں. آج کل ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کے یہ چیزیں اگر تھوڑی بہت ریکارڈ ہو رہی ہیں تو اگر آپ 10 لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پھر وہ اس کو آپ آرام سے کم سے کم اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں ان 100 لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جو آج یہاں موجود نہیں ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ کوئی ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے شروع کی بات، میں میرے خیال میں اگر وہاں سے ڈائریکٹلی شروع کروں، میں ایک چھوٹی سی میں نے پریزنٹیشن بھی بنائی تھی، لیکن اینی ویز ہم اس کو بات کو شروع کر دیتے ہیں. تو پہلی تو دیکھیں، آپ نے نمبرز کی بات کی، میرے خیال میں یہ بہت امپارٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کی سارا بحث اس پہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے نمبرز ٹھیک ہونے چاہیے، اس پہ پلاننگ ہوتی ہے، اس پہ بات ہوتی ہے. تو دیکھیں ہماری جو پاپولیشن کی میں نے اس میں فگر ڈالے تھے 2017 کے بھی، کہ وہی کہ جی 96% آپ کی مسلم آبادی ہے، پھر 4% آپ ریلیجیس مائنارٹیز کی بات کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں اب آپ نے وہ بحث چھیڑی تھی تو اس پہ بات بھی کی جا سکتی کہ ودن، جس طرح بھی میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ جی جو انہوں نے کہا کہ کمبائنڈ جو ہندو آبادی ہے 4.4 ملین یا ویسے کہ، تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی کنسنٹریشن کہاں ہے، تو میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ 4% ہے، لیکن سندھ میں یہ پاپولیشن کا نمبر جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. سندھ میں یہ پرسنٹیج جو ہے بڑھ کے 10% تک چلی جاتی ہے. یا پھر جو ہے کہ کنسنٹریشن کہاں ہے کہ ہندو آبادی جو ہے وہ تو 93% سندھ میں ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس طرح سے، تو میرے خیال میں اس پہ میرا کمنٹ تو یہ ہے کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، جو ہم نے کام کیا دیکھا، خاص طور پہ ہمارا جو ہے وہ جہاں ہم نے لو کاسٹ، انفارچونیٹلی لو کاسٹ کوٹ کی بات ہو رہی ہے، اس میں بات ہو رہی ہے تو ہندوؤں کی. اب وہ کہہ دینا کہ جی سندھ کے اندر کوئی 4 لاکھ 4.5 لاکھ لوگ، انبلیویبل ہے. کیونکہ میرے ڈسٹرکٹ میں میرے خیال میں گنتا ہوں تو جی 50-60 ہزار لوگ نظر آتے ہیں. تو میرے خیال میں پہلا تو ہے کہ یہ سارے نمبرز میری ٹو بی ویری فرینکلی یہ رانگ نمبرز ہیں. ایٹ لیسٹ اس حد تک تو یہ مائنارٹیز کی کاؤنٹنگ ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ایون اگر ہم سمجھ لیں ادروائز اس کو دیکھیں گے، کئی میرے بھی کل بھی ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا اگر یہ رانگ نمبر بھی ہے ذوالفقار تو بھی ہیوج ہے. کیونکہ اگر آپ 5 ملین تو آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ تو آپ وہ ناروے کی آبادی کی بات کر رہے ہیں.
تو یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر یہ صرف ہم ہندوؤں کی آبادی کی بات کر رہے ہیں پھر اب ہم کرسچن یا اور مذاہب کی بات کریں، تو میرے خیال میں ایک تو اپرچونٹی یہ ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہم اپنی چیزوں کو فریم کر رہے ہیں کہ اب کسی طرح سے ہمارے یہاں، ویسے آپ تو دور کی بات ہے، ہم جس گروپ کی بات کر رہے ہیں جو اس سے گروپ ہے وہ بھی سیٹسفائی نہیں ہے اپنی، تو جب یہاں وہ گروپ سیٹسفائی نہیں ہے کہ ہماری کاؤنٹنگ صحیح ہو رہی ہے، اب جو کراچی سے ہوا اب دوبارہ سینسس ہونے جا رہا ہے، تو ہم کیسے سیٹسفائی ہو جائیں گے، ہم صحیح طرح سے گنے جائیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ہم اس کو پہلے نقطے کو رکھیں کہ جی آپ جب گنتی دوبارہ کر ہی رہے ہیں، آپ اس پہ انویسٹ کر ہی رہے ہیں، تو مہربانی کر کے اس کو ٹھیک کریں اور ہمارے نمبر بھی کریکٹ کریں۔ تو میرے خیال میں یہ ہماری ایک شروعات ہو سکتی ہے۔ پھر لازمی ہے جب ہم دوسری بات سامنے رکھتے ہیں، جب ہم فریم کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو اوورآل آپ دیکھتے ہیں کہ جی اوورآل آپ کا لینڈ اسکیپ ہے کیا، اور وہ حقیقت پسندانہ جو ہے وہ یہ ایسی باتیں جو عام اسٹریٹ سے لے کر ڈرائنگ روم میں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو تھوڑا سا برا لگنا لگ جاتا ہے، لیکن وہی باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ کہا کسی نے کس نے کیا۔ تو دیکھیں ایک تو لازمی ہے کہ جو ریلیجیوسٹی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، جس طرح ہم نے کو سیکٹ کے طور پہ بھی ہے، وہ انٹرا ریلیجن بھی ہے، وہ ایک ریئلٹی ہے۔ اگر میں کتنا بھی کہوں، ہمارے ساتھی کل بھی ایک مہیش کمار کھڑا ہو کے وہ وہاں لڑنے لگ گئے ہمارے ساتھ پروگرام میں کہ جی آپ مائنارٹی کیوں کہتے ہیں ہمیں، جو ہے ہم تو سب پاکستانی ہیں۔ 100% مجھے بھی ایٹ لیسٹ کچھ سینئر ساتھی ہوں گے، لیکن 20 سال تو مجھے بھی اسی کام میں ہو گئے ہیں۔ آئی وش کہ ایسی صورتحال ہو کہ ہمیں یہ کہنا نہ پڑے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ جی کچھ ایسی صورتحال ہے کہ ان کو آپ کو اپلفٹ کرنا پڑے گا، سب لوگ برابر نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو ہم لوگ بیٹھے نہیں ہوتے، کسی کو زیادہ اٹینشن دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، اس کو زیادہ اٹینشن کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کا فرض ہو گیا آپ نے اس کو برابر کر دیا۔ تو میرے خیال میں ایک لینڈ اسکیپ ایسا ہے جہاں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں جی۔ پھر اس کے اندر ہے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بہت اچھا وقت نامداز بھی، بہت سارے لوگ اس پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ پرسوں ایک پروگرام کو میں نے ماڈریٹ کیا تو کسی نے مجھے کہا کہ وہ اس میں آپ جو ہے تو ہمیشہ بات کرتے ہیں، یہاں تو بڑے جو ہے ہمارے جو ہے اپر کاسٹ انتہائی بڑے انفلوئنشل ہندو بیٹھے، آپ دلتس کی بات مت کیجیے گا۔ تو میں آج بھی کروں گا کہ یہ بھی حقیقت ہے، کاسٹ ڈسکرمنیشن ہے آپ کے یہاں، آپ تو اور بات کر رہے ہیں اپنی، ہمارے یہاں جو ہے ہم جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں، میرا پورا بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے بیٹھے ہیں، کوئی ناراض نہ ہو جائے سندھی کے بنیاد پہ یا غیر سندھی کے بنیاد پہ، لیکن پہلے آپ سے ذات پوچھی جاتی ہے کہ آپ کون ہیں بھائی، ذات کیا ہے آپ کی، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ اور خاص طور پہ جب یہ بات بڑھ کے اور جگہوں پہ جاتی ہے تو اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو کاسٹ ہمارے یہاں ایک بڑا پرابلم ہے، پرابلم نہیں ایک ریئلٹی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے ایک سوشل چیزوں کی ہے تو اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں۔ پھر ایک پورا ہمارے یہاں ایک کرائسس ہے، اب تو پولیٹیکل کرائسس ہم اس کو کہتے ہیں، وہ مورل کرائسس ہے، وہ جی آپ پتہ نہیں کس طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب یہ جو پچھلے دنوں پولرائزیشن وہی ہے، ایون پولیٹیکل، وہ کتنا ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کے پاس وہ ہے۔ پھر لازمی اب آگے اس کو اور لے جائیں گے تو آپ کے یہاں بڑھتا ہوا ایکسٹریمزم ہے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ جی چیزیں بہت آگے نکل جاتی ہیں، آپ ایکسٹریم پوزیشنز لے جاتی ہیں، اور وہ جب معاشرے میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری اور چیزوں پہ، ایون کراچی کے اندر، میں یہاں نام نہیں لوں گا یا پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، لیکن 2-3 واقعات جو ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھے ہیں وہ اٹ سیلف ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ تو جو لازمی کمزور ہیں لوگ ہیں وہ اس کا زیادہ ان پہ اثرات پڑتے ہیں۔ تو میرے خیال میں 2-4 چیزیں جس کو ہم دیکھیں، پھر آپ کا اور آج جو ہم کیسے اس طرح سے ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، آپ کو ایسا ریلیشن میں کیسے دیکھ سکتے ہیں، ہیوج قسم کی پاورٹی ہے، تو جو غربت کی صورتحال ہے اس سے آپ کسی طرح سے بچ نہیں سکتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح سے آپ جن کو کہیں، لوگ ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں، واٹ ایور کریں، ولنریبل گروپس، مارجنلائز، یہ اس طرح، لیکن یہ حقیقتیں ہیں تو اس کو دیکھ کے ہم لوگ کرتے ہیں، اور یہ ہم نے فیکٹس فگرز کے ساتھ اس کو پروو بھی کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں کس طرح سے ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ وہ پاورٹی جو ہے، ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، سب چیزیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، میرا خود کا کام ہے، میں ریسرچر ہوں، اور فیکٹ اور فگر کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے کہ ہم دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی پاکستان میں، سندھ میں کہتے ہیں کہ 7 ملین بچے اسکول نہیں جاتے ہیں بنیادی طور پہ، ویری فرینکلی وہ میرے بچے نہیں ہیں۔ اب اس کو وہ نہیں کیجئے گا کہ اس سے مراد کیا ہے، یہ بھائی ایک ہی گروپ کے بچے ہیں، وہی بندہ غریب ہے، وہ مائنارٹی کا بھی ہے، وہ کولی بھی ہے، وہ بھیل بھی ہے، وہ مینگواڑ بھی ہے، وہ صفائی کا کام بھی کرتا ہے، وہ یہ اس کے ہی بچے ہیں جو اسکول بھی نہیں جاتے، جو بیمار بھی ہیں، جو محروم بھی ہیں، ساری بیماریاں ایک جگہ پہ کنسنٹریٹڈ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بچے کے بچے اسکول نہیں جاتے، تو وہ مارجنلائزیشن اور جو آپ کی ولنریبلٹی ہے اس جگہ پہ کنسنٹریٹڈ ہے۔
وہ جغرافیکلی بھی کنسنٹریٹڈ ہے. ایک جگہ پہ چلیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پورے گاؤں کے اندر ایک بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے. تو یہ اس طرح ایک گاؤں کے اندر بھی ہے, ایک باہر بھی گاؤں کے باہر ایک چھوٹا گاؤں ہے, اس کے اندر صورتحال خراب ہے. اسی گاؤں کے اندر جو یہاں گاؤں ہے اس گاؤں میں وہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہیں کہ یہ ایک ہمارا اس طرح کے پروفائل ہے. اب ہم تھوڑا سا اگر آگے چلے جاتے ہیں تو بھی میں نے ابھی دوستوں سے بات کر رہا تھا, کل ادھر پروگرام پرسوں ہوا, میں اس میں گیا تھا, اس لیے میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے منسٹری آف جو ریلیجیس افیئرس کے منسٹری ہے انہوں نے پروگرام کیا. تو ہم نے ان سے بات بھی کی کہ ٹھیک ہے کچھ ایسی اسٹرینتھ بھی ہے جس پہ آپ بلڈ کر سکتے ہیں, کہ سندھ کے اندر ایک ڈیڈیکیٹڈ منسٹری ہے آپ کے, جی آپ جس کو ریلیجیس افیئرس کی منسٹری کہتے ہیں, وہ آپ کے پاس ہے, اور مائنارٹی افیئرس کی منسٹری ہے. ہم نے ان کو یہی کہا کہ آپ مائنارٹی افیئرس کی منسٹری ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہے, کچھ سیٹ اپ کمیشنز کا پورا بنا ہے جس کی آج یہاں بات ہوئی, اور کمیشنز بنانے کی بات ہوئی ہے. تو اس طرح کی کچھ میکینزمز کرتے ہیں. جنرلی اس وقت ہم کہیں گے جنرلی, ویسے نہیں کہ سندھ کے اندر ایک ٹالرنٹ سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے, لوگ اس طرح کی چیزوں میں جاتے ہیں چیزوں کو لے کے. تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں ہیں. پیپلز پارٹی کو ہم کتنا بھی برا بھلا کہتے رہتے ہیں, اور ابھی بھی کہتے رہتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا لوگ کھل کے کہہ رہے ہیں, آج کل اچھی بات ہے کہ سوشل میڈیا بہت اچھا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ 2-4 ہمارے منسٹر جو ہے عمرہ کرنے گئے ہیں, تو لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ تو پتہ نہیں آپ کس کا پیسہ لے کے عمرے پہ پہنچے ہوئے ہیں, عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہے, لوگ ایکسپریس کر رہے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اسپیس ہے, آپ بات کر سکتے ہیں سندھ کے اندر, جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹرینس ہیں, گورنمنٹ کے لوگ ہیں, آپ انگیجمنٹ کی لیول کر سکتے ہیں. تو میں ذرا یہ کہہ رہا ہوں, پھر ہم آپس میں جو لوگ بیٹھے ہیں, ابھی میں یہاں بھی بات کر رہا تھا, تو ایک جو انگیجمنٹ ہے یہ ایک اسٹرینتھ ہے ہمارے یہاں. ایون جو ریلیجیس پارٹیز کے لوگ ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی دیکھیں, مسلم شمیم صاحب بیٹھے, تو میرے خیال میں یہ ایک اسٹرینتھ ہے جس کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. اب میں 2 اور باتیں کروں اور پھر میں آپ کے حوالے کروں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جس کی ہم بات کریں گے چیلنجز کی, یہ چیلنجز وہ ہیں جو ہم ایک طرح سے ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں, اور اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں کچھ چیزوں کو ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے جب تک وہ حل نہیں ہوتی. ریپیٹ ہم کرتے ہی اس لیے, اگر حل ہو جائیں تو آپ ریپیٹ ہی کیوں کریں ان چیزوں کو. تو جس طرح سے ایک تو دیکھیں ہم نے کہا کہ جی اس کو ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. یہ چیلنج ہے کہ جی ہم جب رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ہم ایکسیس ٹو جسٹس کی بات کرتے ہیں, تو کافی جگہوں پہ اس کو وائولیٹ کیا جاتا ہے دونوں طرح سے. وہ چاہے آپ کا ڈائریکٹ وائلنس کے تھرو ہو یا پھر آپ کا اور طرح سے ہو. بہت ساری چیزوں ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے اندر بہت سارا کنفیوژن بھی ہوتا ہے. وہ کلیئرٹی اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں وہ اپنا رول ایفیشینٹلی ادا نہیں کرتے ہیں, تو کنفیوژن رہتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ ایک مائنارٹیز کے لیے چیلنج ہے, ایک طرح سے ایک قسم کا خوف رہتا ہے, اور اس کے ویریس شکلیں ہیں جس کی بات سامنے آتی ہے, انکلوڈنگ بہت سارے لوگ ہمارے جو ہے کنورجنس کی بات ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی کو کنورٹ ہونا ہے تو ہو جائے, لیکن اس کا کوئی ایک پروسیس ہو کہ اس کو اوورسی کون کر رہا ہے, کس طرح سے دیکھ رہا ہے. پھر ڈائریکٹ وائلنس کی بات ہوئی ہے. ساتھ میں میرے خیال میں کچھ, کیونکہ میں لیبر پہ کام کرتا ہوں, تو میرا ہے کہ لیبر کے اندر جو مارجنلائزیشن ہے, تو ایک گروپ ہے, چاہے وہ لیبر بانڈیج کی بات ہو, چاہے وہ سینیٹیشن میں لوگوں کی کام ہو. ایون ابھی ہائی کورٹ کا بھی اس پہ فیصلہ آیا, تو میرے خیال میں وہ ایک چیلنج ہے, اس میں خاص طور پہ امپروومنٹ کچھ نہیں ہو رہی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو آپ نے کہا کہ جی بہت ساری کمٹمنٹس ہوتی ہیں, کس نے کمٹمنٹ نہیں کی, تھرو لا کے تھرو بھی ہوا. آپ نے کوٹا کی بات کی, امپلائمنٹ کی بات کی, اسکالرشپ کی بات کی, اس پہ کوئی آپ کے پاس امپلیمنٹیشن نہیں ہے, تو وہ امپلیمنٹیشن کے علاوہ وہ چیز فضول ہے. ابھی کل پرسوں لوگوں نے بہت شکایت کی, تو میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ لوگوں کی 2 طرح کی, ایک تو میجر ایشوز ہیں جن کی بات کر رہے ہیں کہ فنڈامنٹل میجر کنٹروورشل تھوڑے بہت ایشوز ہیں, ایک فکسنگ کے ایشوز ہیں, لیکن وہ بھی آگے نہیں جا رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ قبرستانوں کے مسائل ہیں, بھائی ان کو دیوار دے کے ان کو ایک جگہ پہ کر کے لوگوں کے حوالے کر دیں یار, اس کے لیے لوگ کیوں آپ کے پیچھے مارے پھرے, ان پہ کیوں قبضے ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں جو ہے. تو میرے خیال میں وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی فکسنگ کی چیزیں ہیں جس کو میرے خیال میں ہمیں دیکھنے کی. پھر آپ نے لاز بنائے لیکن لاز پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو. کل ہی بات کی منگلانے کے لیے, اگر میرج ایکٹ آپ نے بنایا ہے تو میرے یہ بھی تو بتائیں کہ کتنے لوگ اس میں رجسٹرڈ ہوئے, کن لوگوں کو کیا, کیسے وہ ہوگا. تو وہ جو چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں بنا کے نہیں. اب آگے ہم کیسے جا سکتے ہیں, میرے خیال میں دیکھیں 2 طریقے ہیں اس کے آگے جانے کی. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ایک تو ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں, میرے خیال میں جینین ڈیمانڈ ہے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. سندھ کے اندر ڈیڈیکیٹڈ مائنارٹی رائٹس کمیشن ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ, ہم نے اس کی افادیت کو دیکھا ہے, اگر کوئی آئے گا تو ہم اس کو بیٹھ کے بتائیں گے بھی. میں سندھ ہیومن رائٹس کمیشن میں بیٹھتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ہم کیسے چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. تو ایک ڈیڈیکیٹڈ کمیشن ہو, کمیشن سے مراد لیکن اسٹیچوٹری ہو, لا کے تھرو آئے, انڈیپینڈنٹ ہو, اور اس طرح کا کمیشن ہو, نہ صرف کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو ہو. تو میرے خیال میں وہ ایک اچھا ہمارے پاس وے فارورڈ ہو. یہ جتنے
جتنے بھی قوانین کی ہم بات کرتے ہیں, سیٹ آف لاز کی بات کریں, ان کو ایک جگہ پہ رکھنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے, ان کو ریویو کرنا چاہیے. کوئی قانون جس طرح آپ نے کہا کہ سندھ کے اندر ایویکیوٹ پراپرٹی ٹرسٹ کا قانون بن گیا, سو واٹ بن گیا, کچھ بھی نہیں ہے, اس پہ آگے کچھ نہیں ہوا. تو ایسے قانون کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان قوانین کو سامنے رکھ کے ہم دیکھیں کہ جی ان قوانین کو ہم کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں, اس میں کیا ریفارمز کی ضرورت ہے وہ کر سکتے ہیں. قوانین کو اور پالیسی کو ایک جگہ پہ ہم رکھ لیں. تیسرا میں سمجھتا ہوں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جس کو سپورٹ کی ضرورت ہے, جب تک یہ باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا, باتوں کے لیے بہت سارے لوگ ہیں, ہم جیسے میں 1 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں, زاہد کو دے دیں گے, وہ 1 ہفتہ بات کر لے گا, کوئی اور کر لے گا, لیکن ان باتوں کو لوگوں کو اپلفٹ ہونے کی ضرورت ہے. بھائی جو بچے کو تعلیم نہیں مل رہی ہے, بیچارے کسی گلی بھیل میں گواڑ کے بچے کو بھی, وہ اس کی تو زندگی گئی ہے, آپ کو اس کو اپلفٹ کرنا ہے تو اس کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, جس کو شیلٹر کی ضرورت ہے, جس کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, جس کو عزت کی ضرورت ہے, جس کو رسپیکٹ کی ضرورت ہے, وہ کچھ ہمیں اپلفٹ کا پروگرام دونوں طرح کا, ڈیولپمنٹ سیکٹر کا بھی اور جو رائٹس کا بھی ہے وہ بنانا پڑے گا, targeted to these ہے. تیسری بات اور فائنل بات یہ ہے میرے خیال میں, ہم جو سب لوگ ادھر بیٹھے ہیں, میں نے ان کو کہا کہ یار اس کے علاوہ بھی بیٹھنا چاہیے, یوں 4-5 لوگوں کو, ان کو ذرا تھوڑا سا کہ کیا چیزیں ہیں, کس طرح ہیں. جو ہمارے ریلیجس لوگ بیٹھے ہیں, بہت انفلوئنشل پارٹی ہیں, ہم جماعت اسلامی کی بات خاص طور پہ کرتے ہیں, شہر کے اندر ابھی انہوں نے میسیولی موبلائزیشن کی ہے, اگلے دنوں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. ہم کوئی 4-5 چیزیں اٹھائیں کہ یہ چیزیں کلیکٹیولی کرنے کی ضرورت ہے, جن کو ہر صورت میں ہونا ہے. ان کو پھر آپ ایڈوکیسی کا نام دے دیں, لابی کا نام دے دیں کہ جی یہ چیزیں ہمیں جا کے کروانی ہے, اس طرح کی چیزیں جو کہ لانگ رن میں ہمیں کریں گی. مثال جس طرح میں نے مثال کے طور پہ کہ جب تک قبلہ یہ ابھی سینسس ہونا ہے, ہم اس کو اٹھائیں کہ جی ہمیں آپ اس کو کریکٹ کر کے دے دیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا سیٹ آف ریکمنڈیشن ہو سکتا ہے. میں یہاں ٹائم نہیں لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ سیلف ایک کام ہے ٹیکنیکل, کہ کیسے ہوگا, کیوں ہوگا, کیا فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اپروچ میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں کلیکٹیولی آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے اور جن بھی سول سوسائٹی کی تنظیموں کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کام کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. ول ورک ٹوگیدر وتھ یو. تھینک یو بہت شکریہ شاہ جی. ابھی خاص طور پہ 3 چیزیں ہیں, ایک تو سینسس کی بات ہے, اور پھر کمیشن کی بات, اور پھر لوکل گورنمنٹ سسٹم میں جو مائنورٹی کی نمائندگی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے انشور کروانے کی بات ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے اگر بات کریں تو اچھی خاصی لہدیں ہوتی رہی. کچھ عرصہ پہلے اس امپورٹنٹ جماعت کی طرف سے, چونکہ جماعت اسلامی کی طرف سے ایک اچھا خاصا اسٹرگل تھا, ایفرٹ تھی کہ اس سارے سسٹم کو ریوزٹ کیا جائے یا اس کو دوبارہ سے کسی نہ کسی طریقے سے انٹروڈیوس کروایا جائے, اور پنجاب میں بھی کچھ اسی طرح سے کام چلے. لیکن وہ ہوا کچھ اس طریقے سے, ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ رنگ برنگے وہ چاولوں کی ایک پرات سی بننے کی کوشش کی گئی, اور وہ ہوا بھی کچھ اس طریقے سے کہ اس میں کچھ چیزیں ہم نے UK کی ڈالی اور کچھ چیزیں ہم نے سوئٹزرلینڈ کی ڈالی, اور ہم نے ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم دے دیا جس میں ہم نے اربن رورل ڈیوائڈ کو بڑے اچھے طریقے سے انشور کروانے کی کوشش کی, اور اس میں ہم نے پھر مائنارٹیز کو بھی کونے میں یا دیوار میں لگانے کی کوشش کی. اور وہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ طے یہ ہوا کہ جہاں کم از کم 5% ووٹ ہوں گے مائنارٹی کمیونٹی کے, وہاں پہ مائنارٹی کمیونٹی کو سیٹ ملے گی, ادروائز وہاں پہ سیٹ کی گنجائش نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جاب کوٹے کی بات کرتے ہیں یا ایڈمیشن کوٹے کی بات کرتے ہیں کالجز اور یونیورسٹی میں, تو وہ بھی ایک ٹیکنیکل ڈسکرمنیشن کی بات ہوتی ہے. فار انسٹنس کہیں پہ اگر 100 سیٹیں نکلنی ہیں, وہ چاہے ایڈمیشن کی ہیں یا نوکریوں کی ہیں, تو وہ سیٹیں 100 نکلیں گی نہیں, چونکہ نکلیں گی اگر 99, اگر 100 نکلی تو پھر ہمیں 5 سیٹیں انشور کرنی پڑیں گی وہاں پہ مائنارٹیز کی یا ایڈمیشن کے حوالے سے بھی, تو وہ نکلے گی ہی 99, اور پھر 5% انشور کرانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو بڑی یہ ٹیکنیکل اور سسٹمیٹک ڈسکرمنیشن کی طرف پھر لیڈ کرتا ہے کچھ اس قسم کی چیزیں. میں مزید ان سارے معاملات کو آپ لوگوں کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں, اور پھر ہم اپنے پولیٹیکل ریپرزینٹیوز کی طرف جائیں گے کہ وہ اپنی اس رائے اس پہ کیا رکھتے ہیں, اور اپنی پارٹیز کی طرف وہ پھر کیا ریکمنڈیشن اور سجیشنز آج کی اس نشست کے بعد لے کے جانا چاہیں گے. لیکن چونکہ میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے سن لیتے ہیں, تو اس میں پھر میں گزارش کروں گا جناب روی دھوانی صاحب سے, وہ ہندو پنچایت. جناب روی دھوانی, جنرل سیکرٹری آل پاکستان ہندو پنچایت کی طرف سے ویلکم. اسپیشلی NCG کو اتنی بھرپور اور پراپر منارٹی رائٹس کے اوپر جو ہے ایک وقت پہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے جو اندازہ ہے اس پہ ایک میٹنگ کال کر کے یہ دور کی نظر رکھی آپ نے. سر اس میں تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہوئے بتاؤں گا
کہ بیسیکلی جو سینسس ہوئی تھی اس میں تو ظاہر ہے سب کو شکایتیں رہی ہیں کہ سینسس میں کیا پوزیشن ہوئی ہے، مگر اس میں سب سے زیادہ جو ہندو کمیونٹی کو جو نا ٹارگیٹ کیا گیا، اس میں وہ اس طرح کیا گیا کہ ان میں جو مطلب ہماری لوور کمیونٹی جس کو کہیں بھیل باگڑی کہتے ہیں، یا وہ بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کو انہوں نے سیپریٹ کر دیا ہندو کمیونٹی سے، ایک الگ جو کو ایک باقاعدہ انہوں نے ایک لائن بنا دی کہ ان کو احساس کروا دیا کہ آپ ہندو نہیں ہیں، جو آج تک پورے دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ بیسیکلی تھوڑا سا ان کا جو ویژن ہے میں یہاں پہ 2 منٹ لیتے ہوئے کلیئر کروں گا کہ یہ جو کاسٹ سسٹم ہے بیسیکلی وہ اس طرح نہیں ہے کہ جو بھیل باگڑی یا جو بھی ہیں وہ اپنے حساب سے اگر پڑھ کے ایجوکیشن لے کے آگے آتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، تو وہاں پہ یہ نہیں آتا، ان میں احساس کمتری نہیں ہوتی، وہ بھی ایک اچھا معاشرے میں مقام لے لیتے ہیں، تو وہ اس میں ڈفرنس نہیں آتا نظر۔ جو ایک شروع میں آتا ہے کہ بھائی اس طرح سے یہ بھیل ہے، باگڑی ہے یا وہ ہے، یہ اپر کلاس کے ہندو ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے یا وہ نہیں کر سکتے، یہ پرانے زمانے کا ایک مس کانسیپٹ جو ہے کیری ہو رہا ہے، تو اس کو میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گا۔ جو بیسیکلی اس کا کانسیپٹ یہ تھا، اگر ایک ڈاکٹر ہے تو ظاہر ہے وہ انجینئرنگ نہیں کر سکتا، اگر ایک ٹی وی میکینک ہے اس کو میں کہہ دوں کہ جنا یہ کسی کا علاج کرے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بیسیکلی جو کاسٹ سسٹم کو انہوں نے جو اسٹارٹ تھی وہ بیسیکلی یہ تھی کہ جو جس میں جتنی کیپیبلٹیز ہوں گی اکارڈنگ ٹو دیئر اس کو وہاں پہ اسائن ہوگا، مگر گاڈ فاربڈ یہ کر دیا گیا اس کو پراپرلی کہ بھیل کا بچہ بھیل ہی رہے گا، باگڑی کا وہ آگے نہیں آ سکتا، مگر یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اس طرح میں بہت ساری لڑکیوں کو یا لڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ جو ایجوکیشن ڈاکٹر بن کے اچھے خاندانوں میں شادیاں بھی کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور آؤٹ آف کنٹری پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی روشن کر رہی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا کانسیپٹ جو ہے جیسے کھتری ہے یا جیسے ویش ہے، یہ جو ہماری کمیونٹی ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے کہ اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کو وہ ویش ہو سکتا ہے، وہ بھیل بھی ویش ہو سکتا ہے، باگڑی بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کھتری ہے تو اس میں بھی اگر وہ لڑنے کے یا اس کے ہیں تو وہ کھتری بھی وہ بن سکتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کرا، مگر اس کو پاکستان میں انہوں نے بالکل ہی ایک بارڈر لائن لگا کے ان کو الگ کر دیا۔ تو جو منارٹیز میں تھا اس کا بیسیکلی یہ تھا کہ ایک ہندو کمیونٹی میں ایک بائیفرکیشن دی جائے تو جو سٹنگ جو سیٹ ہے یا جو ایم پی اے ایم ایل اے یا ووٹنگ رائٹس ہیں اس میں انہوں نے اس کو بائیفرکیشن دی۔ تو جیسے وہ ہوتا ہے، اور اسپیشلی جیسے آج کل اگر آپ دیکھیں گے جو سینسس کے لیے جو ٹیریٹریز ڈیفائن ہو رہی ہیں اس میں بھی بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ پہلے میں بیسیکلی کنکوٹ سٹی ہے ہمارا، وہاں پہ بیسیکلی کیا تھا 1 یا 2 جو تعلقے میں اس طریقے سے ہندو کمیونٹی جہاں اکثر تھے ایریاز میں وہ وہاں سے سلیکٹ ہو کے آتے تھے۔ اب جو نئی ڈویژن وہاں پہ آئی ہے اس میں انہوں نے ان کو توڑ کے رکھ دیا جس میں ایک بندہ بھی نہیں آ سکتا۔ پھر کیا کرتے ہیں اس وقت جیسے ہندو کمیونٹی کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ رہی ہے شروع سے کہ ہم جو الیکشن ہے اس میں ہندو کمیونٹی اپنا ووٹ خود دے، کیونکہ جو ہمارے پارلیمنٹ کے حضرات ہیں وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں اور وہ پارٹی کی طرف سے جن کے وہ ہوتے ہیں نمائندے ہوتے ہیں وہ کمیونٹی وائز نمائندے نہیں بنتے۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ سوائے ایک آدھ کے میں نے منگلا شرما کو دیکھا ہے یہاں پہ ان کی آواز منارٹیز یا ہندو کمیونٹی کی وقت بہ وقت اٹھاتے ہوئے، باقی ادروائز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کی وجہ سے یا ڈفرنٹ وجہ سے ان کی ضرورت وہ اپنا وائس آف کمیونٹی نہیں بن پاتے۔ جب وائس آف کمیونٹی نہیں بنتا ہے تو اس وجہ سے وہ ایک بانڈنگ ابھی تک نہیں بن پائی۔ تو بانڈنگ نہ بننے کی وجہ سے وہ آج تک یہ ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے، تو یہ گپ شپ ہو رہی، تو جو گیپ ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے اور اب پہلے کے مقابلے میں اور بڑھ گیا گیپ۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں یہ کہ ان میں یہ 2-3 چیزیں جو سینسس کے حوالے سے تھیں کہ اس میں ہمیں پہلے سکھ کمیونٹی اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ الگ نہیں ہوتی تھی، سکھ کمیونٹی بھی ایک ہندو کمیونٹی کا پارٹ ہوتا تھا، تو آج وہ سکھ کمیونٹی کو بھی انہوں نے سیپریٹ کر کے اور ایک بارڈر لائن لگا دی۔ تو کل کو تو ایسے کریں گے جیسے جے سمادہ ہے یا ایس ایس ڈی دھام ہے، جس طرح جو ہے وہ سائیں سادرام صاحب ہیں، کل کو پھر ان کو بھی الگ کر دے کے بیٹھ جائیں گے بھائی یہ ہندو کمیونٹی میں سائیں سادرام کا گروپ ہے اس کو الگ دے دیں ووٹنگ کا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہم نے بعضوں کا کافی دفعہ یہ کہا ہے کہ ہماری جو نا وہ اس میں جو نا اس کو سیپریٹ نہ کیا جائے۔
اور اگر میں تھوڑا سا اور پیچھے جاؤں گا، اگر 1947 کی جو پہلی اسمبلی تھی، اگر آپ اس میں دیکھیں کہ میجارٹی اور منارٹیز میں تفاوت کتنا تھا، کتنا فرق تھا، اگر اس حساب سے آج بھی اگر آپ ریشو دیکھیں تو وہ پرانا ہی ریشو چلا آ رہا ہے. ابھی تک جو ہے نا اس کی جو پاپولیشن بڑھی ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ ابھی تک ہمارے پاس وہ ریشو نہیں بڑھا. اور اس کے ساتھ ایک سب سے بڑا جو ہمارا پرانا جو ہے وہ ہے ہیٹڈ مٹیریل. ہیٹڈ مٹیریل کو آج تک جو ہے نا بیچ میں تھوڑی بہت ٹچ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ بھی کے پی کے میں ہو گیا تھا، مگر پھر وہاں سے شاید ریفرڈ واپس ہو گیا ہے. تو وہ کے پی کے میں بھی اب جو ہے نا دوبارہ وہی سیم جو ہے نا سبجیکٹ یا لیسن اس میں ڈال دیے گئے ہیں، اور جس میں آج تک یہ ہے کہ جو ہم اپنی تاریخ کو جو ہے نا وہ مسخ کر رہے ہیں. اور اپنی اگر آپ ہسٹری میں بھی دیکھیں گے نا، کبھی آپ کو کوئی ہندو کردار اس میں یہ نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی انہوں نے کوئی پاکستان کی آزادی کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا. تو جو بچوں اسکول میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آج بھی جو ہے نا ان کو اندرون سندھ میں آپ پڑھائیں گے کہ جو ہے نا مسلمان کا ضد جو ہے نا وہ کافر بنتا ہے. تو یہ آج تک جو ہے نا وہ وہیں پہ اندرون سندھ کی سندھی کتابیں آج بھی دیکھیں جو ہم نے پڑھی تھی، آج بھی وہی کتابیں، آج بھی وہی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. تو اس میں مطلب کہیں پہ بھی وہ چیز آگے نہیں بڑھ پا رہی، آگے پروگریس نہیں ہو رہی. اور اس کے ساتھ جیسے میں ہمارا پاکستان ٹی وی کا میڈیا ہے، میں اس کو بھی سامنے رکھوں گا کہ آج تک کبھی آپ نے کوئی پازیٹیو کردار ہماری مطلب ہندو کمیونٹی کو نہیں دیا گیا. آج بھی مطلب ہماری ہندو کمیونٹی کو وہ جو کردار دیے جاتے ہیں نیگیٹو ہوتے ہیں، یا وہی پگڑی اور جو چھوٹے سے بال ہوتے ہیں اور وہی جو ہے نا گنجے ٹائپ کا آدمی جو اس کو ٹرینڈ مارک بنایا ہوا ہے رام 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 کرتا ہوا، مکہ کینا پرور، اور یہ چیزیں ان کو دکھائی جاتی. تو میرے خیال میں اب ہم 2022 میں بیٹھے ہیں تو میرے خیال یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو عام آدمی بھی جب فوکس کر رہا ہے، بتا رہا ہے، اور اس کو ہماری گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی ہے، اس کے اوپر فوکس نہیں کر پا رہی. یہ وقت کی جو ہے نا یہ سب سے بڑی مطلب ظالمانہ کہہ دیں یا مطلب ایک کبوتر کی طرح جو ہے نا ریت میں سر چھپانے والی بات دیکھتے ہیں کہ آج تک ہمارے پاس وہ چیز ابھی تک جو 47 سے چلی آ رہی ہے، 48 سے ابھی تک وہی چیزیں آگے بڑھ نہیں پا رہی. اور آخر میں ایک اور چیز کہہ دوں گا کہ جو ہندو کمیونٹی یا منارٹی کمیونٹی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایجوکیشن میں جب آپ کا حافظ قرآن جو نا ہو جاتا ہے تو ان کو مارکس الگ دیے جاتے ہیں. جب آپ کے جو ایگزامس ہوتے ہیں تو ان میں آپ کے مارکس یا جو جیل میں ہوتے ہیں ان کو اگر حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو ان کی سزا معاف ہوتی ہے، 3 مہینے 6 مہینے ان کی سزا معاف ہوتی ہے. اس طرح کی کوئی بھی منارٹی ہندو کرسچن یا اور دوسروں کو کہ ان کے لیے کوئی یہ چیز نہیں رکھی گئی ہے. اسکالرشپس ہیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں. تیسرا جو زکوٰۃ ہے، اب جب ایک غریب آدمیوں کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس والے سے وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا فنڈ جو ہے نا صرف جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے، وہ زکوٰۃ وہاں پہ کرتی ہے تو ہندو کمیونٹی میں اس کو ہم نہیں دے سکتے. اس کی ایک ایگزامپل بتا دوں، جناح ہاسپٹل میں ایک بندہ 800 روپے کی جو ہے ایک لکڑی کی ٹانگ لگانی تھی تو اس کو آخر میں نہیں ملا اور آخر میں پھر لوگوں نے وہیں پہ دے دیا. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ وہاں پہ اس کو ریجیکٹ کر کے دے دیا. تو زکوٰۃ میں صرف میرے خیال میں زکوٰۃ کریں، دوسرے فنڈس بھی آتے ہیں، منارٹی کے بھی کٹتے ہوں گے. تو کچھ یہ چیزیں ہیں جس میں ہمیں تھوڑا سا فوکس کر کے سر جوڑ کے ہم نے دیکھنا ہوگا. اور جو سب سے بڑا ہمارا جو ہے وہ ہے فورس کنورژن کا. ہم یہاں پہ مسلمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی ایک لائے عمل بنایا جائے کہ جس میں ہندو لڑکیاں، ابھی میں آپ کو صرف ایگزامپل بتاؤں، دسمبر سے لے کے ابھی اپریل تک 53 لڑکیاں کڈنیپ ہو کے کنورٹ ہوئی ہیں. 53 لڑکیاں، آپ ایوریج ریشو لگا کے 10 لڑکیاں 9 لڑکیاں کا ریشو بن رہا ہے. اور اس میں میجارٹی جو ہیں وہ 8 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال کی لڑکیاں ہیں اور وہ ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں تھی. یہ سب سے بڑا ہمارے لیے جو رستہ ہوا جو نا وہ کہتے ہیں زخم ہے جس کے اوپر کوئی بھی داد فریاد نہیں ہو رہی. اور وہ آپ سب کو پتہ ہے وہ 3-4 جگہوں پہ وہ ہو رہی ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ بھائی 13-14 سال کی لڑکیاں آخر کیوں کنورٹ ہو رہی ہیں. بڑے لڑکے ہونے چاہیے جن کا ان کی زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے باہر مارکیٹ میں، جس کے لیے جو ہے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بڑی عورتیں ہیں جو وہ ان کو ہونی چاہیے. ایک 12-13 سال کی لڑکی وہ بھی کنورٹ کر کے پھر اسی دن شادی ہوتی ہے اور پھر اسی جو ہے نا سہاگرات بھی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں صرف جو ہے نا اس کو جو میرے حساب سے یہ لسٹ کے لیے بن رہی ہیں. کوئی اس میں جنت اور دوزخ کا جو ہے نا عمل نہیں ہے. یہ ان کے ایک پرسنل ہیں اس حوالے سے جو ان کی ہیں
ان کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میں مسلم خان صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ اسپیشلی ان میں اپنے کوئی میٹنگ کال کریں, ہم حاضر ہیں ہر قسم کی بات کرنے کے لیے, اس کو ایڈریس کیا جائے. اگر لڑکی ہو بھی رہی ہے, دل سے ہو رہی ہے, مرضی سے ہو رہی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ پڑھ کے ہو رہی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر یہ ہو کہ وہ صرف شادی کے لیے ہو رہی ہے اس پہ اعتراض ہے. وہ صرف بہن بھی بن سکتی ہے, وہ بہن نہیں بنتی, صرف بیوی بنتی ہے کنورژن کے بعد, یہ تھوڑا سا ہمیں اعتراض ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے لیے میں نے آپ کا تھوڑا سا ٹائم لیا. آئی ہوپ کہ اس کے اوپر ایڈریس ہوگا, اور بہت شکریہ اگر میں نے زیادہ ٹائم لیا, آئی ایم ایکسٹریملی سوری, یا کوئی غلط بات کی ہو اس کے لیے. تھینک یو. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications.